خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کی جماعت کا کہنا مان لوگے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تم کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر خدا کے پیغمبر بھی موجود ہیں۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کو یعنی اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو تحقیق اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ بعض مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے اہل کتاب نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ اوس اور خزرج جو انصار کے دو قبیلے تھے، ان کے درمیان آ کر ایک مرتبہ کچھ وہ اشعار پڑھ دیے جو فخریہ اشعار ایک زمانے میں کہے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کی تعریف میں اسلام لانے سے پہلے کہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ مسلمانوں میں اس سے انتشار ہو جائے، یہ اشعار پڑھے تاکہ ہر قبیلہ اپنی برتری دوسرے پر ثابت کرے، اور اس میں ایک تناؤ کا ماحول پیدا ہو گیا، قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی۔ تو اس آیت سے ان کو متنبہ کیا گیا کہ تم اہل کتاب کی سازشوں میں مت آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہاری موت اسلام ہی پر آنی چاہیے، یعنی اخیر وقت تک نیک اعمال کرتے رہو تاکہ تم اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھو۔ اور اللہ سے ڈرنا ہے جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی اس کو اس کے شکر میں استعمال کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی یعنی اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں متفرق اور منتشر مت ہونا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی اپنی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی۔ اذ کنتم اعداء، کہ جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم دوزخ کی گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فانقذکم منہا، اللہ نے تم کو اس سے نجات دے دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کر سناتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ جل شانہ ان آیات میں بندوں کو اس بات پر بہت ہی زیادہ اہتمام سے متوجہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز دو ہی چیزوں میں ہے، ایک یہ کہ وہ کتاب اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کے درمیان آپس میں کسی قسم کا انتشار نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے دونوں باتوں کی بہت پرزور انداز میں تاکید فرمائی۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور ولا تفرقوا کہہ کر بتایا کہ آپس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا معیار یہی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد رجال اللہ کو دیکھا جائے، یعنی ہر دور میں جو اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر صحیح عمل پیرا بندے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کا راستہ اختیار کرو تو آپس میں تم منتشر نہیں ہوگے، اتفاق رہے گا۔ اور اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں پر جب بھی زوال آیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوائی گئی اور مسلمانوں ہی کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا، ورنہ اگر مسلمانوں میں اجتماعیت رہتی تو کبھی مسلمانوں پر زوال نہ آتا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور بے شک تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برے کاموں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو متفرق و منتشر ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آپس میں انہوں نے اختلاف کر دیا جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی یہ اہل کتاب یہود و نصارہ۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے یہ کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے آج اس کا عذاب چکھ لو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ
ابيضت وجوههم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید و روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں رہیں گے جو اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسانی دنیا میں جو اچھے یا برے عمل کرتا ہے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن اس کا اثر چہروں پر ظاہر ہو جائے گا۔ نیک اعمال چہرے کی نورانیت کو اور چہرے کی رونق کو بڑھا دیں گے، اور نیک اعمال والے اس دن چمکدار اور سفید چہروں والے ہوں گے، اور گناہوں کا اثر چہروں پر سیاہی اور کالک کی صورت میں ظاہر ہوگا، لہذا ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بالکل ٹھیک، واللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تمام جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سب چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان تمام امتوں میں، اخرجت للناس جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس امت محمدیہ کا تعارف کرایا گیا، اور اس امت محمدیہ کو اللہ نے تمام دنیا پر تمام امتوں پر جو فضیلت دی ہے اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ امتیاز بھی بیان کی کہ اللہ نے اس امت کو فضیلت کیوں دی۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ نے ہمیں سب سے آخری اور سب سے افضل نبی دیا، سب سے افضل کتاب دی، لیکن اس کے باوجود فضیلت کا اصل معیار کیا ہے؟ 3 صفات بیان کی ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک اچھے کاموں کا حکم کرنا، اور آخری بات یہ کہ برے کاموں سے روکنا۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی خاص صفت ہے، تاکہ اس امت میں روحانیت اور نیک اعمال صلاح و فلاح صرف انفرادی طور پر محدود نہ رہے بلکہ اجتماعی طور پر معاشرے میں آ جائے، معاشرے میں اجتماعی بہتری کا نظام باقی ہو جائے۔ اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ ہر ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرے اور ہر ایک دوسرے کو برائیوں سے روکے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس امت میں اس کا شمار کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے جو عہد ہوا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے، اور وہ عہد یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس پر غور فرمائیے گا، خصوصاً موجودہ حالات میں ہم میں سے بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہمارا انفرادی عمل ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک ہر انسان انفرادی عمل کا مکلف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ جن اچھے کاموں کو کرتا ہے، یہ جو اچھی باتیں سنتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے اور بری باتوں سے دوسروں کو روکتا رہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کی طرف سے اس بات پر پکڑ ہو جائے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خدا کی قسم تم لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا یعنی فرائض و واجبات اور نیک کاموں کا حکم کرو اور برے کاموں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آئے گا اور تم سب اللہ سے دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوگا تو ظاہر نیکیوں کا اور اچھے کاموں کا دائرہ مساجد تک، مدارس تک، خانقاہوں تک ایک محدود ہو جائے گا، اور معاشرے کی جو عمومی فضا ہے وہ گناہوں کی نجاست سے مسموم اور زہریلی ہو جائے گی، لہذا اس کے نتیجے میں جو اچھے اثرات و برکات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عمومی عذاب نہ آئے، اور مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے ایسی صورتحال میں جب لوگ یہ فریضہ چھوڑ دیں تو اللہ کی طرف سے عذاب سب پر آئے گا، اگرچہ آخرت میں وہ اپنی نیت کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں عذاب سب پر آئے گا۔ لہذا تمام میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس فریضے کو انجام دے تاکہ اللہ جل شانہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ منکرات پر خصوصیت سے روک ٹوک کا اہتمام کرے، البتہ اتنی بات ہے کہ اپنی ہمت و وسعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایک آدمی تلوار سے مقابلہ کر سکتے ہیں، تلوار کے ذریعے سے زبردستی کسی کو حکم دے سکتا ہے، یعنی اس کے پاس حکومت کی طاقت ہے تو وہ اس طریقے سے کسی کو حکم دے۔ ایک آدمی صرف زبان سے کہہ سکتا ہے، وہ زبان سے دوسرے کو منع کرے یا اچھے کاموں کا حکم دے، ورنہ کم سے کم گناہ کے کام کو دل سے برا سمجھنا چاہیے، اور حدیث میں بتا دیا گیا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ بہرحال یہ ضروری ہے، اور جیسے پیچھے آیت گزری اس میں بتایا گیا کم سے کم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے وقف ہو تاکہ عمومی طور پر صلاح فلاح کے اور خیر و رشد کے آثار و برکات قائم ہوں۔
آگے فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض مؤمن بھی ہیں لیکن اکثر ان میں نافرمان ہیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تم کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر معمولی سی تکلیف دینے کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑنے آئیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، وہ جہاں پر بھی پائے جائیں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، مگر یہ کہ اللہ کی اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور عید ناداری ان پر مسلط کر دی گئی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. اللہ جل شانہ نے صاف اعلان فرما دیا کہ یہود و نصارہ ہر دور میں، یہ یہود بالخصوص ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے. لیکن دو باتیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. حبل من اللہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک آدمی کو اللہ ہی کی طرف سے حفاظت مل گئی. اس کی صورت یہ ہوئی کہ مثال کے طور پر وہ اپنی جگہ پر محدود ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں آتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور اسی طرح نابالغ بچہ ہے، عورت ہے، ان کافروں کو بھی اللہ کی طرف سے امان حاصل ہے. وحبل من الناس، اور یہ پھر یہ کہ لوگوں کی طرف سے ٹیکا ہو، جس کی صورت یہ کہ مسلمانوں سے یہ کافر صلح کر لیں، تو کافروں سے جب مسلمانوں سے یہ کافر صلح کر لیں گے تو یہ لڑائی سے محفوظ ہو جائیں گے، قتال سے محفوظ ہو جائیں گے. اور ایک صورت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے صلح کریں مسلمانوں کے خلاف، جس کی بنا پر وہ کسی نہ کسی حد تک ذلت سے محفوظ ہو سکتے ہیں. بعض صورت اس توضیح سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج اگر بالفرض یہود کو کچھ ظاہری عزت حاصل ہے اور ان کو ظاہری قوت حاصل ہے تو اس کے تناظر میں اس آیت کو دیکھ کر کسی قسم کے شبہ میں مبتلا نہیں ہونے چاہیے. قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ اگر ان کو لوگوں کی طرف سے کوئی ٹیکہ مل جائے تو بھی ظاہری عزت انہیں مل سکتی ہے. اور آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج یہودیوں کی اور اسرائیل کی حیثیت صرف اس ایک فوجی چھاونی کی سی ہے جو یورپی ممالک کی ایک مشترکہ فوجی چھاونی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر ان یورپی ممالک کی اس پر سے امداد کا سایہ ہٹ جاتا ہے، پشت پناہی ان کی اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس حقیر سے ملک کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو معلوم ہوا کہ یہود بذات خود ہر دور میں ذلیل رہیں گے. ہاں کسی کی پشت پناہی حاصل کر کے ظاہری اعتبار سے انہیں وقت حاصل ہو بھی سکتی ہے مگر وہ پائیدار نہیں ہے، پٹتے وہ پھر بھی ہر حال میں رہیں گے. آگے فرماتے ہیں لیسو سواء، یہ اہل کتاب بھی سب کے سب ایک جیسا نہیں ہے، یعنی اکثر اہل کتاب تو نافرمان ہیں جن کے کرتوت بیان ہوئے. کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے. ان کی صفات کیا ہیں؟ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے حکم پر قائم ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اور رات بھر خدا کی آیتوں کو پڑھتے ہیں. وہم یسجدون، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور وہ جو بھی نیک کام کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے ہر نیکی کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو جاننے والے ہیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بالکل نہیں بچا سکتا. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، یہ کافر دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، جیسا کہ وہ ہوا جس کے اندر سخت سردی ہو اور وہ ظالموں کی کھیتی پر آ پڑے اور اس کو تباہ و برباد کر دے. وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا
بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارے، یہ کفار جو کچھ خرچ کرتے ہیں اگرچہ بظاہر خیر کے کام میں، کسی رفاہی کام میں خرچ کریں، لیکن چونکہ قبولیت کا اصل معیار ایمان اور اس کے بعد اخلاص ہے، یہ دونوں شرطیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی، ان کا یہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے، فرمایا جیسے ایک لگی لگائی کھیتی تیار ہو، سبزہ آ چکا ہو، غلہ آ چکا ہو، اب صرف کٹنے کا وقت ہے، لیکن ایک ناگہانی آفت آئی اور ساری کی ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ دنیا میں انہوں نے جو کچھ خرچ کیا آخرت میں یہی حال ہوگا، ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا رازداں مت بنانا، لا یعلونکم خبالا، یہ لوگ تمہاری خرابی یعنی تم میں فتنہ پیدا کرنے اور نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ اور ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو رہی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینے بغض اور عداوت کو چھپاتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے حق میں نشانیوں کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو صاف طور پر اس بات سے روک دیا ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی کو اپنا دوست یعنی رازدار مت بنائیں۔ اسلام ایک طرف دین رحمت ہے، اس نے اس بات کا حکم دیا کہ کسی کافر پر بلا کسی وجہ کے ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی ذمہ ہے، کسی سے معاہدہ ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اس کو نقصان پہنچانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں اگر کوئی کسی ذمہ کو قتل کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ایسے شخص کو جو ذمہ ہے اس نے معاہدہ مسلمانوں سے کیا ہوا ہے قتل کرے، فرمایا قیامت کے دن میں خود اس مسلمان کے مقابلے میں آؤں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ غور کیجیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اسلام انسانیت کے حقوق کا محافظ ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کو انسان سمجھ کر ان کی جان و مال کو وقار اور عزت بخشتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں حکمت اور مصلحت کو بھی مد نظر رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اس لیے کہا کہ تم ان پر ظلم تو مت کرنا، لیکن دیکھو ان کی محبت میں ایسا بھی مت کر لینا کہ ان کو اپنا رازدار بنا لو۔ یہ چیز اسلامی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ آپ غور کریں گے تو دیکھ لیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک کسی ایسے شخص کو اپنا سفیر نہیں بناتا کہ جو اس ملک کی پالیسی سے متفق نہ ہو۔ جو 100% متفق ہو وہی سفیر بنے گا، اور جس کے بارے میں ذرا سا بھی خیال ہو کہ یہ ہماری حکومت یا ملک کے راز دوسروں تک پہنچا دے گا، اس کو ہرگز کوئی ملک اپنا ایجنٹ نہیں بناتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان جو اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ مسلمان یہودیوں کو اپنا رازدار بنا لے، جو نظریے کے اعتبار سے، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں سے مختلف ہیں، کسی اعتبار سے جوڑ نہیں کھاتا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا ان کو رازدار بنانے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ مسلمانوں نے جب بھی ان پر اعتماد کیا تو ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اس کی وجہ اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بغض چھپا ہوا ہے، ان کے دلوں میں بغض چھپا ہوا ہے، زبانوں سے بھی بغض کا اظہار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر دور میں ایسا ہوا کہ کبھی بھی ان کی زبانوں سے کبھی کبھی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس سے اسلام دشمنی ظاہر ہوتی ہے، وہ بعد میں اس کی کتنی معذرت کرے، کتنی تعویلات کرے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو دشمنی ہے وہ اس سے تو کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی بات یہ ان کو تو تم سے محبت ہی نہیں ہے۔ انسان محبت تو اس سے کرے جو اس کے لیے بھی تو محبت کے جذبات رکھے، یہاں تو دوسری طرف کھلم کھلا عداوت ہے، دشمنی ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی نقصان میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنا ظلم انہوں نے مسلمانوں پر کیا کسی نے نہیں کیا۔ ہر دور میں مسلمانوں پر جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں اور جو کچھ فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے ان میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو اس بات کے اہل اور مستحق کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی کریں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم ہی تو وہ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور یہ تم سے محبت نہیں۔ ولا یحبونکم، اور یہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو تمام کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وإذا لقوکم قالوا آمنا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وإذا خلوا، اور جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، تو غصے کی وجہ سے
تم پر غصے کی بنا پر اپنی انگلیوں کو کاٹ کھاتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی یا خوشی آسودگی حاصل ہو تو یہ ان کو بری لگتی ہے۔ وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف یا رنج پہنچے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اور فرمایا اگر تم ان کی تکلیفوں پر صبر کرو اور ان سے دور رہو تو تمہیں ان کی تدبیریں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیا ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت میں اپنے گھر سے نکلے، مسلمانوں کو لڑائی کے لیے ان کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ زبردست سننے جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ پھسل جائیں، یعنی جی چھوڑ دیں اور پیچھے کی طرف ہٹ جائیں۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان آیات سے اور اگلی آیات میں جو مضمون ہے وہ غزوہ بدر کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں روانہ ہوئے تو اتفاق کی بات یہ کہ پہلے تو ایک سازش کے تحت عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سے جو دو قبیلے تھے انصار کے، ایک اوس قبیلہ اور ایک خزرج، تو ہر ایک کا ایک ایک قبیلہ تھا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ دو چھوٹے قبیلے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ جی مسلمانوں کی تعداد تو پہلے ہی کم ہے تو کیا فائدہ ہم جائیں، تو شاید فتح تو پھر بھی نہیں ہوگی۔ تھے مسلمان لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، ان کی بھی ہمت ٹوٹنے لگی۔ اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا، مگر تمہارا ولی تو اللہ ہے، لہٰذا تم نے یہ کیسے کر کے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ لیکن قرآن نے یہ بھی تو کہا واللہ ولیہما، تو اس میں ہماری کتنی زبردست تعریف ہے، لہٰذا اس آیت پر وہ خوشی منایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی جنگ بدر میں جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بندوں میں بنو۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اے نبی جبکہ آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتے نازل کر کے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، ہاں بلکہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ کافر تم پر جوش کے ساتھ اچانک حملہ کر دیں، یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر نشان ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اللہ نے اس کو صرف اس لیے بنایا کہ تمہیں خوشخبری حاصل ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس سے ملتی ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تسلی دی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر کا جو معرکہ تھا جو سب سے پہلے پیش آیا، اس میں مسلمان لڑنے کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس زیادہ سامان بھی نہیں تھا، تعداد میں بھی کم تھے، مقصد تو صرف قریش کے قافلے کو روکنا تھا۔ لیکن دوسری طرف مشرکین مکہ بھرپور تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے یہ پیغام دیا کہ آپ مسلمانوں کو یہ پیغام ہمارا پہنچا دیں کہ تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد ہوگی، پھر فرمایا کہ 3000 فرشتوں سے، پھر فرمایا کہ اگر دشمن نے اچانک حملہ کر دیا اور تم صبر و تقوی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو پھر 5000 فرشتوں سے مدد ہوگی۔ بہرحال اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو صرف کن کہہ دیں فیکون وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے صرف فیصلہ ہی فرما دیتے، صرف ارادہ ہی فرما لیتے تو مسلمانوں کو فتح ہو جاتی۔ لیکن چونکہ دنیا کا ایک نظام ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو ظاہری طور پر تسلی ہو جائے۔ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا اللہ کے نبی کے زمانے کے فرشتے ہماری مدد کو آ رہے ہیں تو طبعی طور پر اس قسم کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے گا اور قوت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے نظام فرمایا، چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا۔ حدیث پاک میں آتے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 2 فرشتے لڑ رہے تھے اور یہ انسانوں کی شکل میں تھے۔ میں نے
اس سے پہلے یا اس کے بعد ان جیسا آدمی نہیں دیکھا، اور ظاہر ان میں سے ایک حضرت جبریل تھے جیسے حدیث میں آتا ہے، اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، خدا نے یہ اس لیے کیا تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دے تو وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ آئیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے نبی آپ کے ان کو معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول کریں یا عذاب دیں تو آپ بے شک یہی لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت خاص غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد میں ان ظالموں نے، کافروں نے بے انتہا بہیمانہ اور ظالمانہ سلوک کیا، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے اندر پر خود کی کڑیاں گھس گئیں اور آپ کے چہرے اندر خون آلود ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اس پر آیت نازل فرما دی کہ آپ بد دعا نہ کیجیے گا۔ دیکھیے اللہ ان کی توبہ قبول بھی کر سکتے ہیں، عذاب بھی دے سکتے ہیں، لہذا نبی کی شان نے کہ بد دعا دے۔ بہرحال اس سے معلوم ہو گیا کہ جو جتنا نبی کے طریقے پر ہوگا اس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ اپنے حاسدوں کو، اپنے دشمنوں کو کبھی بھی جو ہے بد دعا نہیں دے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتا رہے گا، کیونکہ نبی کی شان رحمت ہے، نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے، اور جو نبی سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفت ہوا کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مت کھاؤ سود دگنا اور تگنا کر کے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود کی حرمت کا اعلان تیسرے سپارے میں اور سورہ بقرہ میں وضاحت کے ساتھ ہو چکا ہے، یہاں ایک بار پھر اس پر متنبہ کیا گیا، کیونکہ یہ بہت سے معاشی اور معاشرتی اور تمدنی اور اقتصادی خرابیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے مسلمانوں کو پھر ایک بار اس سے منع کیا گیا۔ انفرادی نقصان تو سب سے بڑا اس کا یہی ہوتا ہے کہ انسان مفاد پرست بن جاتا ہے اور اس کے اندر حرص اور لالچ زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، لہذا سود خور کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی اپنا فائدہ محسوس ہو تو وہ کبھی دوسرے کو بغیر فائدے کے نہیں نفع پہنچاتا، ہاں اپنا فائدہ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے تو دوسروں کو نقصان پہنچانے میں، دوسرے کا خون چوسنے میں اور دوسرے سے پوری محنت لینے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ یہ سود خور کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے۔ اجتماعی نقصان یہی ہوگا کہ معاشرے میں اقتصاد کو ضرب اس طرح لگے گی کہ سودی نظام کے نتیجے میں صرف مال جو ہے وہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ایک محدود ہو کر رہ جائے گا، اور ظاہر سی بات یہ نقصان ہے۔ لہذا اگر سود کے بجائے مشارکت پر یا مضاربت پر جو اس کی متبادل صورتیں ہیں وہ معاملات کیے جائیں تو پھر مال کی رولنگ ہوگی، اور جتنے زیادہ اس مال کی رولنگ ہوگی اتنے زیادہ لوگوں کو مال سے نفع حاصل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا النار التي اعدت للكافرين، ڈرتے رہو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اور لب کو جنت کی طرف، اور لب کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جنت ملے گی متقین کو، جن کے اندر کون سی صفت ہو؟ پہلی صفت تقوی ہے، آگے دوسری صفات کا ذکر کیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی میں اور تکلیف کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو گھونٹ تک پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہر حال میں خرچ کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، غصے پر ایک دم انتقام نہیں لیا کرتے بلکہ غصے کو قابو میں کر کے اپنے جذبات کو قابو میں کرتے ہیں، اور لوگ اگر ان کے ساتھ برا سلوک کریں تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی وہ کھلا گناہ کر لیں، بے حیائی کا کام کر لیں یا اپنے اوپر کوئی بھی گناہ کر کے ظلم کر لیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر وہ جمتے بھی نہیں ہیں جبکہ وہ انہیں معلوم ہو۔ یہ نیک بندوں کی ایک خاص صفت ہے۔ نیک بندوں کی صفت یہ بیان نہیں کی گئی
ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن گناہ ہو جائے تو وہ اس پر اڑتے نہیں ہیں۔ معصوم ہونا نبی کی شان ہے، نبی کے علاوہ دوسرے لوگ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، لہذا اگر ان سے بالفرض نیک بندوں سے کوئی گناہ ہو تو وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ غفلت میں ہوتا ہے، لہذا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ بہرحال اس سے معلوم ہے استغفار کا التزام و اہتمام ہر وقت کرنا چاہیے، جب خیال آ جائے استغفر اللہ کا ورد کیا جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھول چوک میں اور نادانی میں ہم سے پتہ نہیں کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ ہم تو سراپا گناہ ہیں۔ استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ ہاتھ کے ہاتھ دھلتا چلا جائے گا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربکم، یہی وہ لوگ ہیں مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش، وجنات، اور ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے لوگوں کے بھی بہت سے واقعات گزر چکے۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، وہدی، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور دیکھو تم بے دل نہ ہونا، نہ کسی طرح کا غم کرنا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن رہو۔ ان آیات سے اب تقریباً 2-3 رکوع تک غزوہ احد کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور غزوہ احد کا جو واقعہ ہے اس پر ان آیات میں بڑی تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ غزوہ احد کا مختصر سا پس منظر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں فتح پا گئے تو اس پر کفار کو بہت ہی زیادہ تاؤ تھا اور انہیں بدلے لینے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ آخر کار شوال سن 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں لشکر کافروں کا روانہ ہوا، مسلمان ان کے مقابلے پر آئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، بہرحال تعداد کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے مسلمان کم تھے، لیکن پھر بھی بدر کے مقابلے میں مسلمان نسبتاً زیادہ تھے۔ جنگ شروع ہوئی، ابتدائی مسلمانوں نے اپنی جواں مرضی کے جوہر دکھائے اور شجاعت کے کارنامے دکھائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ابتدا میں فتح ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ ایک طریقے کے بڑے جنگ ماہر اور بڑے تجربہ کار آپ کمانڈر اور جرنیل کی حیثیت بھی رکھتے تھے، میدان جنگ میں جو عقبی جانب میں ایک پہاڑی تھی اس کی چوٹی پر تقریباً 40-50 آدمیوں کا ایک دستہ بٹھا دیا، اور وہ یہ تیر انداز تھے۔ عبداللہ بن جبیر ایک صحابی ہیں، ان کو اس پر مقرر کیا، اور حضور نے حکم فرمایا کہ دیکھو تم اس جگہ سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں خود یہ حکم نہ دے دوں کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں، ہماری لاشوں کو کھا رہے ہیں، یعنی مسلمان اس قدر شکست کھا جائیں، پھر بھی واپس نہ آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم ان کو روند رہے ہیں، کافروں کو، یعنی کافر ذلیل و خوار ہو گئے، شکست کھا گئے، ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں، ان کی لاشوں پر چل کر جا رہے ہیں، تو بھی یہاں نہیں آنا۔ باہر صورت جب جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح تو ہوئی، کافر بھاگے، روایات میں آتے مشرکین کی عورتیں بھی بھاگ رہی تھیں۔ اس وقت میں دوسرے صحابہ نے اب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لے رہے ہیں، تو یہ صحابہ جو پہاڑ کی چوٹی پر تھے ان کو خیال ہوا کہ ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر نے جو ان کے امیر سے سختی سے منع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، لیکن ان حضرات کا خیال یہی تھا کہ حضور کا یہ حکم جنگ کی حالت تک تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اس لیے حضرات آئے۔ بہرحال حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ کی طرف سے سزا ملی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور بڑے ماہر تجربہ کار اور کمانڈر تھے، یہ پیچھے سے آئے، ان کو ویسے ہی موقع کی تلاش تھی، پیچھے سے آئے، اور جو 10-11 آدمی رہ گئے تھے عبداللہ بن جبیر سمیت ان سب کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دونوں طرف محصور ہو کر رہ گئے، ایک طرف کافروں کی اگلی فوج اور پیچھے سے یہ آ گئے۔ اب مسلمانوں میں آپس میں بھی قتال شروع ہوا، بہرحال مسلمانوں کو پھر بعد میں ظاہری شکست ہو گئی، تو اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ 70 مسلمان صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان زخموں سے چور تھے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی جس میں حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا زبردست انداز میں پوسٹ مارٹم کیا گیا، ایک تجزیہ کیا گیا کہ دیکھو اچھے قوموں کی اور زندہ قوموں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر تلخ واقعات آ جائیں تو وہ اس سے سبق لیا کرتے ہیں، اس پر صرف افسوس نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، بلکہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور جو کچھ غلطیاں ہوں تو اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ان آیات میں اس کا پورا تجزیہ کر کے